ہماری نظر میں سب سے ہلکی دعوت اللہ کی ہے، اللہ کی نظر میں سب سے بھاری دعوت اللہ کی ہے، تو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت اس کی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، فقال رب ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا بھی میرے اہل و عیال میں سے ہے اور وہ میرے آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل و عیال کی حفاظت کرے گا، تیرا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا نوح اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، تیرا بیٹا تیرے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالح، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، ایسا سوال مجھ سے مت کر جس کے جائز ہونے کی تیرے پاس دلیل نہیں ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اے نوح میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں تاکہ تو ناسمجھ لوگوں میں سے نہ ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ اللہ میرے اس مطالبے پہ شدید غضبناک ہوئے، فوراً توبہ استغفار کرنے لگے۔ اعوذ بک ان اسألک ما لیس بہ علم، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسی دعا مانگوں جس کے جائز ہونے کی میرے پاس دلیل نہ ہو۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اگر تو نے میرے اس دعا پر میری مغفرت نہ کی اور مجھ پہ رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین، میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ مغفرت کرنے کے میں نے یہ دعا کیوں مانگی؟ قیل یا نوح اہبط بسلام منا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح سے کہا ہے نوح اہبط، اتر جا اب زمین پر۔ نوح علیہ السلام کا طوفان وہ تھا جس میں ساری دنیا کے سارے انسانوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا تھا، یا تو اس لیے کہ طوفان پوری زمین پر آیا، یا اس لیے کہ اس وقت دنیا کی آبادی اسی ایریے میں تھی، سب لاکھوں لوگ تھے، سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے نوح سے کہا کہ آپ سلامتی کے ساتھ اتر جائیں، وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ، اب اللہ کی آپ پر برکتیں ہوں گی کیونکہ زمین گناہوں سے پاک ہو گئی ہے۔ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان پر بھی اللہ کی برکتیں۔ تو نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، اس میں حام، سام اور یافس، جن کے نام آسمانی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ آگے جتنی بھی نسل چلی ہے وہ ان 3 بیٹوں سے چلی ہے، تو اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، دوسرے آدم۔ ہم سب کا شجرہ نسب نوح علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے، کسی کا حام سے، کسی کا سام سے، کسی کا یافس۔ اب پتہ نہیں آپ کس ان میں سے، ہو سکتا ہے ہمارے چچا زاد بھائی بیٹھے ہوئے ہوں یہاں پہ آپ ٹھیک ہے نا۔ وہ تینوں بیٹے پھیل گئے تھے دنیا میں، پھر وہ ایک شیعہ ذاکر ہیں، انہوں نے تو پھر اتنی لمبی نسل ان کی چلائی ہے کہ وہ ایک بیٹی ملیشیا تھی، اس کا نام ملیشیا پڑ گیا، پھر ایک کراچی آئی تو اس کا نام، وہ تو پورا ان کا پروگرام تھا نا، جن کا انتقال ہو گیا وہ تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ تھوڑا کیا ہو گیا تھا کہ وہ پھر ایک بیٹا وہاں چلا گیا، پھر اس کی ایک بچی کی شادی ہوئی، وہ وہاں گئی تو اس کا نام ملیشیا تھا، تو اس کا نام ملیشیا پڑ گیا، تو کراچی وہ پورا انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے۔ بہرحال تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح سے کہا کہ آپ پر اللہ کی برکتیں، وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور ایک قوم ہوگی جن کو ہم فائدہ دیں گے اور پھر ان کو بھی یہی دردناک عذاب پہنچے گا، کیونکہ ابھی تو یہ صحیح چلیں گے، آہستہ آہستہ ان کی نسل میں پھر نافرمان لوگ پیدا ہونا شروع ہو جائیں۔ جیسے تبلیغ میں جب چلہ لگا کے آؤ نا، 4 دن تک تو ایسا لگتا ہے اس سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے، تھوڑے دنوں میں پھر وہیں ڈرامہ دیکھ رہا ہوگا بیٹھ کے۔ اعتکاف میں 10 دن لگا کے جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے فرشتہ پیدا ہو گیا ہے، 1 ہفتے کے بعد اس کو خود تعجب ہوتا ہے مجھے ہو کیا گیا یار، میں تھا کیا، پھر وہی فلمیں، ڈرامے، یہ سب چیزیں۔ تو یہ انسان پہ غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، تو اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تک تو آپ کی قوم پہ برکتیں، لیکن ان کی نسلوں میں ایسی قومیں پیدا ہوں گی کہ ان کو پھر ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا، اور میں یاد دہانی کے لیے ان کے پاس بھی پیغمبروں کو بھیجوں گا۔ تو اللہ نے اس قوم کو تباہ کیا۔